السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلامی زندگی اللہ عز و جل اور رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی سے آراستہ اور خوشبوؤں سے معطر زندگی، جس سے نسلوں کی زندگی میں بھی خوشبو کی مہک محسوس کی جاتی رہے، اور ذرا سی کوشش اور لگن سے خواتین و حضرات اور نوجوان بچوں اور بچیوں میں شریعت کی پابندی اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ یہ ہمیشہ قائم رہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز حقیقت پسندی اور سچائی۔ جب بندہ ان دو باتوں یعنی حقیقت پسندی اور سچائی کا اپنا معیار بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر ایسے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور عروج و ارتقاء نور بن کر اس کے آگے پیچھے چل رہا ہوگا۔ مگر بہت سارے بے راہ ہوتے ہوئے، بے کیے ہوئے ہونے کے باوجود اپنے کو کیا ہوا سمجھ کر کیے ہوئے میں گردانتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس عمل سے وہ اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی اسلام کی حقانیت و صداقت کی تعلیم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ چوتھے پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں رب عز و جل کا ارشاد ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بما فازت من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسے کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے، اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ بالکل آج بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے، اور یہ تیزی سے عام و خاص میں زور پکڑتا جا رہا ہے۔ لہذا خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے روزمرہ کے اعمال پر ضرور غور کیجیے، تاکہ یہ بیماری زور پکڑنے سے پہلے جان لیا جائے اور پھر ایسے شر والی بیماری سے محفوظ رہنے کی ترکیب بنا لی جائے۔ اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور ان کے لیے جو حب جاہ یعنی اعلیٰ منصب، عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیے، خود پسندی اور حب جاہ، منصب کی تلاش کے مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور دل میں منافقت کی ذاتی قلبی نورانیت سے محرومی دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی ذلت و رسوائی کا سامنا، اخروی لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، تعریف پسندی کی مذمت، منصب و مرتبہ کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات و اقوال کو کثرت سے مطالعہ کرے۔
تاکہ ان مذموم امراض سے نجات کی کوئی صورت ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پسندی سے بہت ڈرتے تھے۔ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ عز و جل مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے۔ اسی طرح جب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو وہ بھی دعا مانگتے، یا اللہ عز و جل میں اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے فرماتے تھے، تم پر افسوس ہے کہ تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں تم محض کھیلنے والے ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو خود پسندی اور تکبر و غرور سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔